بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ سورہ بقرہ مسلسل ہم ایک ایک آیت پر رک رک کر سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، کل اور پرسوں جو 2 پروگرام ہوئے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپایا، حق کو چھپایا، اللہ کے پیغام کو چھپایا، ان پر اللہ تعالیٰ کی، ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت اللہ تعالیٰ بھجوا رہا ہے اور بھیج رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد یہ بات ہوئی، کل جہاں بات رکی تھی وہ اس بات پہ رکی تھی کہ وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے ان تک پیغام پہنچا، لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا اللہ کے پیغام کو اور جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا جو عذاب ہے اس میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ خواتین حضرات، اب ہم آگے بڑھیں گے۔ کل ان دونوں آیات پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ آج جو اگلی آیات ہیں 162 اور 163 اس پر گفتگو ہو گئی۔ تمام گفتگو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب آیت نمبر 162 میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، بتا رہا ہے کہ میں ہوں تمہارا حقیقی معبود اللہ اور صرف اللہ ہے تمہارا معبود جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت 163 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو تخلیق میں کرتا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں نے کیا پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، ان پر عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ان میں یہ جو دن کے پیچھے رات، رات کے پیچھے دن، یہ جو آتے ہیں، ان پہ کبھی غور کیا؟ آسمان سے بارش اترتی ہے، زمین سیراب ہو جاتی ہے، ان پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو سمندروں میں، دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، جن پر تمہارے لیے منافع ہے، کبھی اس پر غور کیا؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ غور کرو، غور کرو، غور کرو۔ جب تم غور کرو گے تم معبود حقیقی تک پہنچ جاؤ گے۔ جانور دنیا کو دیکھتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، انسان میں اور جانور میں فرق ہونا چاہیے۔ جانور غور نہیں کر سکتے، عقل سے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن مطلوب ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انسان عقل کا استعمال کرے اور یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظم کیسے قائم کر رکھا ہے جس میں کوئی خلل نہیں۔ ایک سلسلہ ہے اور وہ سلسلہ جاری ہے، اور اللہ تعالی اپنے نظم میں کسی کا ذرہ برابر مداخلت، دخل برداشت نہیں کر سکتا۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے، سوالات بہت سارے اٹھیں گے اس میں کہ کیا ہر انسان کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے ان آیات میں یا صرف صاحبان علم کے لیے؟ پھر صاحبان علم سے مراد کون ہے؟ اس سے پہلے سوال یہ کہ علم سے کیا مراد ہے؟ العلم مخافت اللہ، علم وہ ہے جس میں خدا خوفی ہے۔ کون ہے صاحبان علم؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں کراچی میں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، سب آپ سے واقف، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، بلکہ میں انہیں کہتا ہوں پیام صبح کا لازمی جز ہمارے استاد محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، اور اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں ایک بہت معروف، مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے
اور میں یہ بات پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم اور ایک دنیا آپ سے سیکھتی ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں کو. سورہ بقرہ کی آیات 162 اور 163. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، سورہ بقرہ آیات 162 اور 163. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ چلے ہم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کی طرف، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت کیا تھی؟ 3 آپشنز تھے. درست آپشن، سب سے پہلے آذان دی. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سید الشہداء کن کا لقب تھا؟ 3 آپشنز، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا بھی. خواتین و حضرات، صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں
009221343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور SMS کا نمبر 3031. پروگرام کا آغاز مفتی صاحب سے. مفتی صاحب، پچھلی 2 آیات جس کا ذکر میں نے کیا، جن کا اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لعنتیں بھجوائی گئیں اللہ کی، فرشتوں کی اور جمیع انسانیت کی. اب اگلی آیت فوراً وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یا اللہ تعالیٰ اپنی جو صفات بیان کر رہا ہے، اپنا ہونا بتا رہا ہے کہ میں ہوں وہ قبلہ، میں ہوں تمہارا مرکز نگاہ. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور رحمان اور رحیم کی جو 2 صفات یہاں رکھی گئی ہیں، یہ خصوصی طور پر یہ صفات رکھی گئی ہیں، ان پر ذرا ڈالیے روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے احکامات کی نافرمانی کرنے اور حق کو چھپانے پر انتہائی سخت ترین الفاظ میں، سخت ترین لب و لہجے میں سرزش فرمائی اور اس کی وعیدیں بیان کی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو جب حق کو بیان کرنا ہے، طے یہ ہوا کہ حق کو بیان کرنا ہے اور حق کی پیروی کرنی ہے. پچھلی آیات نے یہی بتایا کہ حق کو چھپاؤ مت اور حق کے خلاف مت چلو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حق کو بیان کرو اور حق کی پیروی کرو. تو بیان حق کی ابتدا کیسے کی جائے؟ حقانیت جب بیان کی جائے گی تو اس کا پہلا جملہ، اس کا پہلا مضمون جو ہوگا وہ توحید کا مضمون ہوگا. اس لیے یہ آیت یہاں پر لائی گئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ایک وجہ تو اس کے ساتھ جو اس کا ربط اور جوڑ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے. اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے جب یہ بیان فرمایا، اس بات کا ذکر فرمایا کہ کہ الہکم الہ واحد، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ایک ہی الہ ہے. جب اللہ کی صفات بیان کی جائیں تو بعض اوقات اس بات کا ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ وسوسہ ان لوگوں کو زیادہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ کو دنیاوی بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں، کہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر فرض کیجئے وہ خود تو یقیناً ایک ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ خدائی میں اور وحدانیت میں کچھ صفات میں کسی اور کو شریک کر کے اس تک پہنچنے کا اگر کوئی ذریعہ اور رستہ بنایا جائے؟ یہ ایک انسانی نفسیات اور ایک انسانی دماغ ہے جس کا اس آیت نے مکمل طور پر اس کا ابطال کیا ہے اور اس سے انسان کو روکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور اپنی خدائی میں، اپنی وحدانیت میں، اپنی ذات و صفات میں بالکل یکتا ہے. اور توحید کی جتنی مختلف اور متعدد حیثیتیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری وحدانیت اللہ جل شانہ کو ہی زیبا ہے. دیکھیں توحید کی کہ اللہ کی جو وحدانیت کی بات یہاں پر آئی، یہ کئی اعتبار سے ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ اس کی کوئی نظیر اور اس کی کوئی شبیہ نہیں، یعنی وہ اس کی مثل ہونے میں یا اس کی نظیر ہونے میں یا اس جیسا کوئی اور ہونے کا امکان نہیں ہے، اور صرف وہ تنہا ہے اپنی اس صفت کے ساتھ. اسی طرح طاقت اور قدرت کے اندر اس کی یکتائی اور اس کی تنہائی ہے. اسی طرح استحقاق عبادت میں وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کو یہ حق دیا جا سکے کہ انسان یا کوئی بھی مخلوق اس کی عبادت کرے. عبادت کا اگر حق ہے تو فقط واحد اللہ الفرد الصمد، اسی کو ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی. اسی طرح ایک وحدانیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ذی اجزاء نہیں ہے، یعنی اس کے بہت سارے اعضاء نہیں ہیں. جس طرح انسان ہے کئی چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اور بہت ساری مخلوقات ہیں ان میں کئی اجزاء اس کے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے اجزاء نہیں ہیں، وہ اعضاء سے پاک ہے. اسی طرح اس کا ایک ہونا اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس کا جو ازلیت ہے وہ بھی اس کی تنہائی اور یکتائی اور فردیت اور صمدیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. ان سارے پہلوؤں سے اللہ جل شانہ کی توحید کا یہاں پر بیان ہوا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ کہہ کر جو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ ایک ہی ہے. اور اس کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس کے شان نزول کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور اس کی وحدانیت کا بیان فرمایا کرتے تھے تو قریش مکہ کہا کرتے تھے کہ اپنے رب کا شجرہ نسب بیان کرو، وہ کہاں کیسے آیا ہے، اس کو کیا ذریعہ بنا ہے اس کا آنے کا. تو
ان کے اس سوال کے جواب میں ایک سورہ اخلاص نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت نازل ہوئی، اور یہ آیات نازل ہوئیں جس کے بارے میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ اس آیت کی وجہ۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات ہو، اس کے ساتھ ہی یہ تو اللہ کی وحدانیت کی بات ہوئی۔ ایک اور روایت میں یہ عرض کر دوں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو اسم اعظم جس کو کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ اسم اعظم وہ خود یہی آیت ہے، یہ جو ہمارے سامنے ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بارے میں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رحمان اور رحیم کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، یہ بڑی اچھی مناسبت بنتی ہے اس کے درمیان جو حضرات مفسرین نے نکالی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اس کی بزرگی کو، اس کی یکتائی کو، اس کی بے نیازی کو، اور اس کی ساری صفات کو، اس کی قوت کو، قدرت کو، قہر کو، پکڑ کو، جب ہم ان سب چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات ایک سوال اٹھتا ہے کہ گویا اللہ جل شانہ انسان کو اپنی پہنچ سے اور اپنے شعور سے اور اپنے ایک انسیت کی، ایک معانستی کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے خیال آتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، انتہائی اونچا ہے، ہر لحاظ سے اپنی مخلوق سے اوپر ہے، تو پھر میرا اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ وہ کیا ہے اس تخلیق اور خلقت کے رشتے کے علاوہ؟ اس سے یہاں رحمان اور رحیم بتایا گیا کہ باوجود اپنی ان تمام صفات کے، باوجود اپنی اس قدرت قاہرہ کے، باوجود اپنی اس اللہ جل شانہ کی جو صفات اور ذات کی صمدیت ہے اور بے نیازی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ رحم کا اور وہ شفقت کا اور وہ محبت کا اور وہ ان کے ساتھ ایک قرب کا تعلق ہے، جس میں رحمان کے لفظ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ رحم کے مادے میں ایک جوش کے ہونے اور رحم کے مادے میں ایک خاص انسان کی طرف اس کے متوجہ ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور رحیم جو ہے اس رحم و شفقت کے دوام اور استمرار، اس کی کنٹینیوٹی کے اوپر، اس کے تسلسل کے اوپر رحیم اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یعنی جب یہ صفات اللہ جل شانہ کی بیان ہو، اس کی تنہائی کا ذکر ہو یا اس کی یکتائی کا ذکر ہو، اس کی وحدانیت کا ذکر ہو، اس کی بے نیازی کا ذکر ہو، اس کے قہار اور جبار ہونے کا ذکر ہو، اس کے اپنے مخلوق کے اوپر جو اس کی دسترس ہے اور جس طریقے سے سارے لوگ اس کے محتاج اور اس کی مخلوق کو جیسی احتیاج ہے اور جس طرح وہ بے نیاز اور وہ جس طرح غنی ہے، جب اس سب کا ذکر ہو اس کے ساتھ ضرورت رہتی ہے کہ پھر رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہو، ورنہ مخلوق اور خالق کے درمیان یک گونا بعد اور یک گونا دوری اور ایک طرح سے اجنبیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جب اتنا فرق ہے، جب اتنا زیادہ فرق ہے کہ چہ نسبت خاک را بعالم پاک، کہ اس زمین کی مٹی کو اس عالم پاک کے ساتھ نسبت کیا ہے، یہ وہ نسبت بیان ہو رہی کہ وہ نسبت اللہ کی اپنی مخلوق کے جانب ان دیگر نسبتوں کے علاوہ جو سب سے غالب نسبت ہے وہ رحم کی اور شفقت کی اور محبت کی نسبت ہے۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ هو الرحمن الرحیم، کہ وہ رحم کرنے والا، اور رحم بھی ایسا جس رحم کے اندر ایک جوش ہے، جس رحم کے اندر ایک انسان کی طرف اس کا رخ ہے، اور جو انسان کی طرف وہ جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ عارضی نہیں ہے بلکہ وہ رحیم ہے، اس میں ایک دوام ہے، اس میں ایک استمرار ہے، اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے، اس میں ایک تسلسل ہے، وہ مسلسل ہے اس کے پاس، اور فقط دنیا میں نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی ہے، دنیا اور آخرت کے درمیانی مراحل میں بھی ہے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ ازلی ہے اور وہ ابدی ہے۔ مفتی صاحب عدنان کاکا خیل صاحب نے سبحان اللہ جو بنیادی مقدمہ وہ قائم کر دیا کہ صاحب یہ ہے۔ میں اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن یہاں پر رحمان اور رحیم کیوں لکھا گیا؟ کچھ گفتگو فرمائی عدنان صاحب نے، میں چاہتا ہوں اس پہ مزید آپ یہ بات کریں، لیکن اس سے قبل ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا جو لہجہ ہے اور جو جلالی انداز ہے اس کے فوراً بعد رحمان اور رحیم، یہاں پر عزیز اپنی ایک قوت کی بات بھی ہو سکتی تھی، یہاں قہاریت کی بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کا ذکر کر رہا ہے یہاں۔ ان آیات کی جو ترتیب ہے وہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، میں کوشش کروں گا کہ اسے بڑے اختصار کے ساتھ پیش کروں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اگر میں کہوں تو یہ لفظ اللہ کی تشریح ہے،
سبحان اللہ. اللہ الف لام داخل ہے، الہ اس کو بنا دیا اللہ. ٹھیک. اللہ یہ اس میں ذات ہے، اللہ اس میں ذات ہے. ایک اللہ کا جب نام ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ، اور اسی طرح ہم ذکر کرتے ہیں رسول. ٹھیک ہے. انہی آیات سے آگے والذین آمنوا اشد حبا للہ. سبحان اللہ. محبت کا اظہار پیغمبر کے لیے ہو تو اظہار واجب الاحترام بھی ہے، پیغمبر واجب الاتباع بھی ہے. جب اللہ کا ذکر ہو کہ اللہ معبود ہے، ہمارا معبود، ہمارا خدا وہی ہے. خدا ہونے کا مطلب یعنی وہ اللہ واجب المحبت بھی ہے، واجب الاحترام بھی ہے، لیکن واجب الاتباع سے آگے کا ایک مرحلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں واجب العبادت ہے. پیغمبر واجب الاتباع ہوتا ہے، اللہ واجب العبادہ ہوتا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ دیکھو میں خود وہی کے تابع ہوں، حکم خداوندی کے تابع ہوں. ایک پیغمبر واجب العبادت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی وہ عبادت کرتا ہے. اور ہم کس طریقے سے عبادت کریں؟ ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے عبادت پیغمبر کی نہیں بلکہ اللہ کی کرتے ہیں. تو پیغمبر واجب الاتباع ہوا اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہوئے واجب العبادہ. اب بات آئی یہ الہ کے اندر جو الوہیت موجود ہے، الوہیت موجود ہے، جب ہم کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو ہم فوراً ترجمہ اردو والا آ جاتا ہے. عبادت کا مطلب ہے نماز پڑھنا، عبادت کا مطلب ہے تلاوت کرنا، عبادت کا مطلب ہے ذکر کرنا، یعنی تمام وہ اعمال جو مسجد کے اندر کیے جاتے ہیں. قطعاً یہ نہیں ہے. اس کی جو تشریح کرتے ہیں حضرات مفسرین کرام تو الالہ کی تشریح کرتے ہیں الذی یستحق العبادۃ والخضوع والتذلل. عبادت عبد سے نکلا ہے، عبد اور معبود. معبود یعنی جس کی غلامی کی جائے، آقا اور غلام. ٹھیک ہے. تو عبادت کا مطلب ہے غلامی کرنا. وہ ذات جس کی غلامی کرنا ہم پر ہر صورت میں واجب ہے. ایک دنیا کا آقا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آزاد ہو گئے، ختم ہو گئی کہانی. لیکن ایک دل سے، دل کی خوشی سے جس ذات کی غلامی کی جاتی ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے. تو جب ایک غلام جو ہوتا ہے وہ صرف گھر تک کا غلام نہیں ہوتا، وہ صرف بازار تک کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ ایک غلام آقا کا غلام ہوتا ہے. وہ غلام ہونے کا مطلب ہے وہ آقا کے حکم اور اشاروں کا پابند ہے. آقا نے حکم کیا، اب وہ عقل نہیں چلائے گا کہ جناب ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ آقا کے حکم، عقل کی کسوٹی پہ یہ حکم پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا. اس میں لوجک میں تلاش کروں کہ لوجک ہے، اس میں یہ لوجک نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. حکمت تلاش کروں کہ آقا کے حکم کو نہ عقل کے تابع کرنا ہے، نہ حکمتوں اور لوجک کے تابع کرنا ہے، نہ آقا کے حکم کو روایات کے تابع کرنا ہے، اور نہ آقا کے حکم کو مسجد کا پابند کرنا، مسجد تک محدود کرنا ہے. بلکہ آقا نے حکم دیا، غلام اب پابند ہے کہ آقا کے حکم کو پورا کرے، ہر صورت میں پورا کرنا. یہ اسی کو آپ واجب یعنی ہر صورت میں اس کی طاعت کرنا، یہ ہے واجب. دنیا کے آقاؤں کی جب بات آتی ہے تو یہاں رحم مغلوب ہوتا ہے، خوف غالب ہوتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آتا ہے تو خوف مغلوب، رحم غالب. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس پوری کائنات کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے عرش پہ کیا لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے. تو اور اسی لیے کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجا. ایمان بیچ میں ہے خوف کے اور امید کے. لیکن ایک مسلمان اللہ کی عزت کتنا بڑا قاتل ہو، کتنا بڑا بدکار ہو، لیکن اس سے پوچھو کہ بھائی تمہارا آخرت میں کیا ہوگا، وہ یہی اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ اللہ غفور الرحیم یہ جملہ کیوں نکلتا ہے؟ ایک مومن بندے سے، ایک قاتل، ایمان کے باوجود وہ قاتل بھی ہے اور وہ بہت بڑا زانی بھی ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم. حجاج بن یوسف جب اس کا انتقال ہو رہا تھا، اس کی والدہ نے پوچھا اتنا بڑا ظلم کیا تم نے، اتنا بڑا ظلم کیا، تم مرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا میری اماں، اگر تمہیں یہ اختیار مل جائے کہ تم مجھے آگ میں ڈالو یا جنت میں داخل کرو گے تو تمہارا میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ تو والدہ نے کہا میں یقیناً آپ کو جہنم میں تو جانے نہیں دوں گی، میں تو ہر صورت میں آپ کو جنت میں ہی داخل کروں گی. فرمایا میرا وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، امید یہی ہے کہ وہ اللہ مجھے معاف ہی کرے گا. سبحان اللہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
رحمان اور رحیم جو صفات رکھی گئی، مفتی صاحب اسی بات کو ہم آگے چلتے ہیں، لیکن میں سوال یہ رکھوں گا کیونکہ آپ دونوں حضرات نے اس پر گفتگو سیر حاصل کر لی. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت اور اپنی رحیمیت کا تعارف کروانے کے بعد پھر فوراً یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ جو تخلیق کی ہے میں نے کائنات، ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان، ان پر غور کرو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس کے ذیل میں کہ میں تو واحد ہوں، معبود تمہارا. لیکن یہ دیکھو یہ نظم کیسے قائم ہے، یہ آسمان کس نے بنائے ہیں، یہ زمین کیسے قائم ہے، رات کے پیچھے دن، دن کے پیچھے رات کیسے نمودار ہوتی ہے، یہ بارش کون برساتا ہے. عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے عقل والوں کی. عقل والوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے اس عمل کو، جہاں وہ اپنے آپ کو کبھی بدی کہتا ہے، کہیں فاتر کہتا ہے، یہاں پر خالق یہ صفت سامنے آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر خلق آیا ہے. تو یہ تخلیق میں اور بدیع السماوات والارض اس میں اور فاطر السماوات والارض، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ میں چاہ رہا ہوں ذرا ارشاد فرمائی. جی، آپ نے الرحمن الرحیم کی بات فرمائی تو جس طرح کہ پہلے عرض کیا کہ یہاں پر چونکہ مسلمانوں کے لیے احکامات کا بیان ہوتا ہے قرآن پاک میں اور مسلمانوں کو فکر دی جا رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ باطل نظریات کا یا اس زمانے میں جو باتیں پھیلائی گئی ہوتی ہیں یا لوگوں کو جس پر لایا گیا ہوتا ہے اس پر رد بھی خود بخود وہ چیز ساتھ ہی ساتھ کر رہی ہوتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے اس زمانے میں جو اللہ جل شانہ کا تعارف مخلوقات کو کرایا تھا اس میں رحمت الہی کو خاص کر دیا گیا تھا، اور رحمت الہی پر غضب الہی انتہائی، یعنی وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز پر غالب ہے، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا تعارف زیادہ کرایا گیا. اور اللہ تعالیٰ کو ایک قہار اور ایک انتہائی جبار وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اسی صفت کا اتنا زیادہ تعارف کرایا. اور پھر یہ جس طرح کے دنیا کے بادشاہوں میں اس کے بعد ایک سپیس نکالی، ایک جگہ نکالی مذہبی پیشواؤں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو انتہائی قہار ہے، انتہائی جبار ہے، اور انتہائی وہ اپنی مخلوق کے اوپر گویا ہر وقت سخت ایک غصے کی حالت میں ہے. اور اب اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اس کے دربار تک رسائی کے لیے درمیان میں کچھ لوگوں کے لیے جگہ بنائی جائے، ان کے لیے کوئی سپیس بنائی جائے، ان کے لیے کوئی سٹیٹس بنایا جائے، اور لوگوں کو ان کی طرف پہلے مرحلے کے اندر اور پھر دوسرے مرحلے میں اللہ جل شانہ تک. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان آسمانی مذاہب میں مذہبی پیشواؤں کے لیے، پوپ کے لیے، پادریوں کے لیے بنی اسرائیل نے خود پہلے تو اپنے انبیاء کے لیے جگہ بنائی اس قسم کی، ان کا نام لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کی پوری اولاد کو وہ سٹیٹس، پورے کے پورے بنی اسرائیل کو جتنے بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کو ایک خاص قسم کے مقام پر پہنچا دیا. نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ہم ہی اس کی محبت، اس کی شفقتوں اور اس کی عنایتوں اور اس کی نعمتوں کا مورد، وہ جگہ جہاں پر یہ ساری چیزیں آنی چاہیے وہ ہم ہیں، اور اپنے علاوہ باقی ساری مخلوق کو گویا اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنانے کے لیے چھوڑ دیا. اس قسم کی ایک صورتحال بنائی ہوئی تھی دونوں آسمانی مذاہب نے. اللہ جل شانہ کی ایک تو ذات و صفات میں لوگوں کو درمیان میں، کہیں انبیاء کو، کہیں پیغمبروں کو، مشرکین مکہ نے بتوں کو، مختلف لوگوں نے مختلف اپنے اور خدا کے درمیان ایک درمیانی کیفیت پر کچھ لوگوں کو باقاعدہ جس طرح انسٹال کر دیا تھا. اور اب کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ذریعہ بنیں گے اللہ جل شانہ تک پہنچنے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک خوف، ایک خاص قسم کا اس کی قہاریت اور جباریت ہی کی ساری بات اس مختصر سی آیت نے، ایک چھوٹے چند الفاظ نے، جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید اور اس کی ربوبیت کا پورا بیان بلند آہنگ میں کیا ہے، وہیں پر اس کی صفات میں سے رحمان اور رحیم کا اضافہ کر کے گویا کہ اللہ جل شانہ کی ورحمتی وسعت کل شیء والی جو صفت ہے اس کو سامنے لا کر مخلوق کو تسلی دی گئی ہے. اس کے فوراً بعد جیسے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ 8 چیزیں ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے 8 چیزوں کو خاص کیا ہے یہاں پر، جس کے بعد چیزیں نا رفتہ ہم اس پہ بات کریں گے. ان فی خلق السماوات والارض اور واختلاف اللیل والنہار، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے.
کچھ کالرز ہیں، میں چاہ رہا ہوں انہیں بھی لے لوں، اور جہاں بات کٹ رہی ہے آپ کی وہیں سے ہم بات شروع کروائیں گے. جی السلام علیکم. ٹھیک ہے، بہت اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ تھا میرا حضرت کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، اس میں سیدھی باتیں لکھی ہیں، اس میں ہرگز ہم نے کوئی ٹیڑھی چیز نہیں بنائی، اور یہ بھی فرما دیا انما حرم ربی ان تشرکوا باللہ شیئا لا تشرکوا بی شیئا، میرے ساتھ کوئی بھی چیز شریک نہ کرو، ما لم ینزل بہ سلطان، جس کا ثبوت قرآن میں موجود نہیں ہے. اب 99.99% لوگ قرآن سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے یہ جہلا کا ایک بہت بڑی تعداد آپس میں دست و گریباں ہے. ہمارے علماء سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک اجازت دیتا ہے کہ براہ راست اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا یہ ناس یا یہ الذین آمنوا یا بنی آدم یا اولی الالباب یا عبادی، براہ راست قرآن مخاطب ہے. عالم کا کہیں ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں، نہ امام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، میں تو ہمیں پڑھنے کی اجازت. میں آپ کے سوال سمجھ گیا. اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ اچھی ہیں؟ جی اللہ کا بہت کرم. ماشاءاللہ بہت زبردست آیات کا احاطہ کر رہی ہیں. علی بھائی جیسا کہ مفہوم آیت سے واضح ہے کہ یہ وحدانیت کے استدلال میں اتری ہیں. جی میرے دو سوال ہے. ایک تو رحمان اور رحیم کو تفاسیر میں اسم اعظم کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے. اسم اعظم کا ادراک تو رب تعالی انعام کے طور پر دیتا ہے جی، اور صاحب علم پر یہ راز کھلتا ہے. پھر بعض لوگ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسم اعظم آپ پڑھیں اور اس کے پڑھنے سے آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. تو کیا قرآن پاک میں جن آیات میں اسم اعظم موجود ہے وہی ہے، یا کسی کے بتائے ہوئے اسم اعظم کے جو تذکرے ہم کرتے ہیں وہ درست ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال جو آپ نے رحمان اور رحیمیت کے حوالے سے ہی ہے میرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جذبہ انسان میں ودیت کیا ہے، دنوی اور اخروی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے ہے. سبحان اللہ. پھر تھر کے قحط زدگان یا قحط توڑنے والے عوامل کیوں اس صفت سے محروم ہیں؟ جب زمینی خدا نمودار ہو جاتے ہیں نا، جب رزق اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. لیکن یہ مس مینجمنٹ ہے، یا اس کو کیا میں اس پہ عرض کروں، کیونکہ اس قدر غصہ ہے ہمیں اس بات پر کہ ہمارے مسلمان، اور مسلمان کیا ایک انسان کی جان کعبے کی جان سے زیادہ اس کی حرمت ہے. تھر میں ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہ مر گئے اور حکومتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو لوگ وہاں گئے ان کی اشکشوئی کے لیے میڈیا نے بتایا، دنیا اخبار میں چھپا، ہمارے چینل پہ اور ہر چینل پہ آئی یہ بات کہ 19 ڈشیں رکھی ہوئی ہیں ان کے کھانے کے لیے. کس قدر افسوسناک بات ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، منصف ہے. میں یہ دونوں سوالات رکھتا ہوں محترم مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کی خدمت میں. پہلے سوال کا جو میں مطلب سمجھا ہوں ان کا یہ تھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ بہت، چونکہ اس کا خطاب ساری انسانیت کو ہے اور اس وجہ سے ہر ایک انسان اس کی طرف یکساں مخاطب ہے، تو پھر ہمیں کیا ہر بندے کو قرآن کے ساتھ سے سمجھنے کا اور اس سے احکامات نکالنے کا یکساں اختیار ہونا چاہیے. شاید میں اگر درست سمجھا ہوں ان کا سوال، اگر ہم اس کو آرٹیکولیٹ کریں تو وہ کچھ اس طرح کی بات تھی. میں عرض کروں میرے عزیز کہ آپ نے جو آیت پڑھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وہ آیت خود ہی بتا رہی ہے کہ قرآن کو سہل کس کام کے، کس چیز کے حوالے سے سہل ہے. قرآن پاک کے مضامین کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق واعظ اور نصیحت کے ساتھ اور قصص کے ساتھ اور آخرت کی ترغیب کے ساتھ اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب کے ساتھ ہے، اور قرآن کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے. احکامات کے ساتھ جو قرآن پاک کا حصہ ہے وہ آیتیں 400 500 450 500 آیتیں ہیں. لیکن اب آپ سوچئے کہ قیامت تک کے زمانوں میں آنے والے ارب لکھوں کھا مسائل کا حل ان 500 آیتوں سے نکالنا ہے. یہ کام تو صاحب فن ہی کر سکتے ہیں جن کو اس کے اصول معلوم ہوں گے. باقی جتنا قرآن لذکر کا مطلب ہے نصیحت کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ ترغیب کے لیے. تو جتنا قرآن لذکر ہے، جہاں جہاں پر قصص ہیں، جہاں جہاں پر اس میں واقعات ہیں، جہاں
عبرت انگیز باتیں ہیں اور یا سیدھا سیدھے احکامات ہیں، یہ نہیں کرو اور یہ کرو، وہ ہر انسان کو سمجھنے کو دیکھتے ہی پڑھتے ہی پتہ چل جاتے ہیں، اور جہاں جہاں برائیوں کا ذکر ہے اس کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک سے جو احکام کا استنباط ہے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے جو زندگی کو وہ رہنمائی دینا جس سے حلال اور حرام کے فیصلے کرنا، یہ فیصلے کرنا ہر ناظرہ خواہ کو جو قرآن پاک کو ناظرہ پڑھ لیتا ہے یا کسی اور زبان کے ترجمے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یہ حق دینا اور یہ اختیار دینا کہ وہ بتائے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت کبھی بھی اسلام میں نہیں دی گئی. خود صحابہ کرام نے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی، اور دنیا کے علوم و فنون کے اندر بھی یہ احتیاط کی جاتی ہے. دنیا میں بھی کوئی آدمی میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے نسخے نہیں لکھتا، اور انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر کوئی آدمی جو ہے وہ نقشے نہیں بناتا، اور قانون کی کتابیں پڑھ کر کوئی آدمی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فیصلے نہیں کرتا. یہ سارے کام بھی دنیا میں ماہرین فن کو اور اس کو اپنی زندگیاں کھپانے والوں کو اور اس کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے والوں اور اس کو سمجھنے والوں کو ہی ہمیشہ یہ اختیار دیا گیا ہے. دنیا کے فنون میں بھی ایسے ہوتا ہے اور آخرت کے علوم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس پر کچھ کمنٹس آپ کرنا چاہیں گے؟ بس ماشاءاللہ، بڑا ماشاءاللہ، بہت اچھا. مفتی صاحب، جو سوال آیا تھا اگلا وہ یہ تھا کہ اسم اعظم کے حوالے سے جو آمنہ راؤ صاحبہ کا سوال تھا، مفتی صاحب نے بھی ایک بات فرمائی تھی پروگرام کے آغاز میں کہ یہ جو آیت ہے اس کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے، جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اسم اعظم کی تلاش کیسے ہوگی؟ اور جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے تو کیا اس کے مجاز ہیں؟ وہ سب سے پہلی بات یہ تو روایات میں ہے، تو حضرت مفتی صاحب نے بھی اس روایت کی طرف اشارہ فرمایا. تفسیر بغوی کے اندر اور تفسیر ابن کثیر نے بھی اس روایت کو تخریج کیا ہے کہ دو آیتیں، ایک یہ آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لیکن اس میں اعظم کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں اعلیٰ دین کا چراغ، کہ یہ ہمیں مل گیا، اب نے یہ آیت پڑھی، ایک جن حاضر ہوگا اور وہ کہے گا کیا حکم ہے میرے آقا، ٹھیک ہے، اور اس وقت جو میں کہوں گا نا تو بس وہ ہو جائے گا. تو یہ اختیار یہ نہ کسی کے پاس ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مبارک نام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مبارک نام. حدیث میں جب کہہ دیا گیا تو بس وہ یہ دو آیتیں یہ اسم اعظم ہیں، سبحان اللہ، ہیں تو ہیں. ٹھیک ہے. اب کس تصور کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیتیں تو یہی ہیں، لیکن اس کے پڑھنے کے لیے، اسم اعظم کے اس پڑھنے کے لیے کہ پھر آپ جو مانگے وہ ہو جائے، اس کے لیے دل کا تعلق بہت ضروری ہے. جی، بلکہ دل کی صفائی بہت ضروری ہے. دل کی صفائی، تزکیہ اور دل کا تعلق. آپ کس عقیدت، کس یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں؟ یقین اگر کمال درجے کا ہوگا، کمال درجے کا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق بندے سے یا بندے کا اللہ سے تعلق انا عند ظن عبدی بی، ٹھیک ہے، تو عقیدے سے تعلق ہے. اگر کمال کا عقیدہ آپ کا ہے اللہ پہ کہ یہ میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا ہر صورت میں قبول ہوگی، اگر انتہائی عقیدہ اعمال پہ بنا ہوا ہے، آپ کا کام ہوگا، لیکن ہوگا وقت پہ. آپ اللہ کو پابند نہ کریں کہ جی میں اے اللہ آپ ابھی کریں. اللہ آپ کے غلام نہیں ہیں، آپ اللہ کے غلام ہیں، ٹھیک ہے، ابھی کرو. اللہ کو پابند نہ کریں. آپ اللہ سے دعا کی، آپ نے اس آیت کو پڑھ کے کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے، یہ اسم اعظم ہے، اللہ میرا یہ کام ضرور بھی ضرور کرے گا، لیکن وقت پہ کرے گا، قبل از وقت نہیں کرے گا. پیچھے ایک آیت آئی تھی فاستبقوا الخیرات، وہاں میں نے شاید جب گاڑی پہ ہم جا رہے تھے تو میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ سبقت اور عجلت میں کیا فرق ہے. عجلت کہتے ہیں وقت سے پہلے کسی چیز کو کرنا. بھائی جو وقت ہے ایک کام کا اسی وقت ہوگا، اس سے پہلے آپ کتنی کوشش کر لیں ممکن نہیں. سبقت کا مطلب ہے پہلے وقت میں کرنا. تو جو آپ کے کام کا جو وقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے آپ کے کام کو ضرور کروائیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن وقت پہ کروائیں گے، وقت سے پہلے نہیں کروائیں گے. لیکن میں ایک دفعہ دوبارہ عرض کر دوں، اسم اعظم کو جادو کی چڑی یا اعلیٰ دین کا چراغ مت سمجھیں. ٹھیک، بالکل. لیکن ایک بات جو آپ نے فرمائی کہ پہلے دل کو صاف کر کے ان آیات کو پڑھیں، بلکہ دل کو ان آیات کا مقام بنا لیں. اس مقام بنانے کے لیے پہلے قلب کی صفائی بہت ضروری ہے. اور وہ مقام کیا ہے؟ مقام عبدیت. مقام عبدیت. آپ اللہ تعالیٰ کے 24 گھنٹے میں آپ نے کتنے خدا بنائے ہوئے ہیں؟ ٹھیک. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے بندے ہیں آپ،
یہ اوروں کے بھی بندے ہیں، اس کو عمل سے بھی ثابت کریں اور اس کو دل کے عقیدے سے بھی ثابت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، اور یہاں پر اسم اعظم پہ تو تفصیلی بات ہو گئی. میں چاہتا ہوں کہ ہم جو اگلی آیت ہے اس پر بات کریں. پچھلی آیات میں جو لہجہ اور جو جلالی لہجہ اللہ تعالیٰ کا وہ سامنے آیا، پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس پر تفصیلی بات ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کائنات میں نے پیدا کی ہے، ذرا اس پر غور کرو، اس کو تو دیکھو. شرک نہیں کرنا اور معبود حقیقی میں ہوں، ذرہ برابر کسی اور کی مداخلت مجھے برداشت نہیں ہے. تو یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے، بلکہ میں نے سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھا تھا، مجھے یاد آیا کہ قرآن کریم میں خالق کا بھی ذکر ہے، فاطر کا بھی ذکر ہے اور بدیع کا بھی ذکر ہے. یہاں ذرا بات شروع کرتے ہیں اس پر، پھر ہم بات کریں گے آگے کہ دن اور رات آگے پیچھے آتے ہیں، بارش آ رہی ہے اور جو آگے تمام باتیں آئی ہیں. آغاز فرمائیے آپ. جی، اللہ جل شانہ نے اپنی کے لیے یہ سارے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کہ آپ نے فرمائے. خلق اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کا مطلب کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا ہے. عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل صفت ہے، اور صفات باری تعالیٰ جو ہیں اس میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ابداع ہے یا جو بدیع کا لفظ ہے، یہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا نمونہ پہلے سے موجود نہ ہو. بدیع السماوات والارض بھی کہا گیا ہے، اور جس طرح ان فی خلق السماوات والارض بھی یہاں پر کہا گیا. دونوں الفاظ آئے، بلکہ فاطر السماوات والارض یہ بھی بالکل جس طرح یہ تینوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اب خلق جو ہے وہ تو اس میں ایک عموم ہے، بدیع بھی اس کو شامل ہے اور فاطر بھی اس کو شامل ہے. بدیع کا جب لفظ کہا جاتا ہے تو ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو تخلیق ہے یہ ایسا نہیں کہ کسی کے دیے ہوئے نقشے پر دوبارہ کہ کسی کے دیے ہوئے نقشے پر کوئی چیز بنائی گئی ہے، بلکہ اس کے اندر ایک ندرت ہے، اس کے اندر ایک جدت ہے، اس کے اندر ایک نیا پن ہے. یہ پہلی دفعہ اللہ جل شانہ نے ہی اس کو اسی طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اور کوئی نمونہ ماڈل اور نقشہ پہلے سے اس کے سامنے موجود نہیں تھا. تو یہ جو ابداع کا لفظ ہے یا جو بدیع کا لفظ ہے، یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی اپنی اس صفت خلاقیت میں یا خالقیت میں کسی کا نقال نہیں ہے، اور کسی اور کے نقشے کو دیکھ کر اللہ جل شانہ اپنی تخلیقات کو صورت نہیں دیتا، بلکہ وہ نقشہ بھی اللہ جل شانہ کا اپنا ہوتا ہے، اور وہ نقشہ اس سے پہلے کسی اور کے سامنے نہیں آیا ہوتا. فطور کے اندر اور فاطر کے اندر اس کی اچھا ان تینوں الفاظ میں جو یہ مجازی معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ہم دنیا میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے فلانی تصنیف کا خالق ہے اور فلانا فلانے منصوبے کا خالق ہے، لیکن یہ چیزیں یہ مجازی معنی ہوتے ہیں ان کے. یہ اس طرح اپنے مدلول پر دلالت نہیں کرتے جس طرح اللہ جل شانہ کے لیے جب یہ صفات استعمال ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جب استعمال ہوتی ہیں تو اس میں جہاں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو لے کر آیا ہے عدم سے وجود میں، نہیں تھا یعنی کہ نیست سے اس کو ہست میں لایا، نہیں تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، اور اس کے ساتھ کہ یہ خود اس کی اپنی اختراع بھی ہے، اور آخری بات یہ کہ اس کے دست قدرت میں اور ہر وقت اس کے اوپر قبضہ اور اس کی قدرت ایک لمحے کے لیے بھی کمزور نہیں ہو پاتی. یہ تو بات ہوئی اس کی. تیسری بات جو آپ نے فرمایا جس ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض، یہاں پر یہ اللہ جل شانہ نے جب توحید کا مطالبہ کیا کہ انسانوں کو اللہ کے الہکم الہ واحد ہے کہ وہ اللہ واحد ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کی وحدانیت کے ثبوت چاہیے تھے، اور اس کی وحدانیت کے لیے کوئی دلیل چاہیے تھی. تو یہ اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں کہ ان چیزوں میں اگر تم واقعتاً انصاف کے ساتھ غور کرو گے اور اگر تم ان چیزوں کو بنظر انصاف دیکھو گے تو تمہارا دل پکارے گا، تمہاری فطرت صالحہ بولے گی، تمہارے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ یہ چیزیں بغیر کسی انتہائی قدرت والے رب کے بنائے ہوئے بغیر یہ ہو نہیں سکتی. پھر وہ ایک ہونے پر اس کا کیا کہ اگر فرض کیجئے وہ ان ساری مخلوقات کے لیے اس کو کسی اور کی مدد کی احتیاج ہے تو پھر تو قدرت ہی کامل نہ ہوئی. اس کا مطلب وہ تنہا تو نہیں کر سکتا تھا.
کسی اور کو اگر آپ ساتھ شریک کریں گے، اس کا ہم لوگ دنیا میں کیوں پارٹنرشپ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرا سرمایہ تنہا کافی نہیں ہوتا، تو مجھے شریک کی ضرورت پیش آتی ہے، ایک پارٹنر کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جس کا سرمایہ کافی نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیا میں جو لوگ پارٹی بناتے ہیں، تنہا آدمی کی قوت کافی نہیں ہوتی، تنہا آدمی کی آواز، اکیلی آواز کافی نہیں ہوتی، اس لیے اوروں کو ساتھ ملایا جاتا ہے۔ تو جب اللہ جل شانہ کو چونکہ اس کی ضرورت خود انسان کا اندر بتاتا ہے کہ اس کو کسی ضرورت نہیں، اور کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، وقت یہاں ختم ہو رہا ہے۔ لاسٹ منٹ ایک بات ارشاد۔ سائنسدان بھی تخلیق کرتے ہیں، سائنسی تخلیقات کہہ لیں یا سائنسی تحقیقات کہہ لیں، ٹھیک، اللہ کی بھی تخلیق ہے۔ ٹھیک، سائنسدانوں کی تحقیقات کی قیمت ہمارے دلوں میں اس لیے کہ سائنس کی تحقیق کردہ چیزوں کی قیمت دیکھ کے، قیمتی چیزیں ہوتی ہے، پیسوں سے ملتی ہے، مہنگی ملتی ہے، اس لیے سائنسدان کی قیمت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پہ جو بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں ہماری ان چیزوں کی قیمت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ہماری ضرورت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اور ہوا ہے، ہوا، روشنی، ہماری سے مراد صرف مسلمان نہیں، تمام انسان۔ ہوا ہے، ہوا انسان کی انتہائی ضرورت ہے، مفت میں، ٹھیک ہے۔ روشنی انسانوں کی انتہائی ضرورت ہے، مفت میں، ہوا، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کو لے لیں۔ آگے جو ایک بات میں اور عرض کروں وہ یہ کہ تخلیق اور سائنسی تحقیق اور اللہ کی تخلیق میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی تخلیق وہ ہے کہ سائنسدان جو ہوتا ہے وہ صرف جو چھپی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے اس سے پردہ اٹھاتا ہے، چھپی ہوئی صلاحیت سے پردہ اٹھاتا ہے۔ کسی چیز کے اندر صلاحیت کا پیدا کرنا یہ سائنسدان کی طاقت سے آؤٹ چیز ہے۔ یہی سائنسدان ہے چاند پہ چلے جائیں، وہاں نہریں جاری کر دیں، وہاں پانی برسا کے دکھا دیں، وہاں اپنی سائنسی تحقیقات کر کے دکھا دیں، وہاں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس چاند کے اوپر جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر تخلیق کی ہیں یہ صلاحیتیں وہاں موجود نہیں ہیں، زمین کے اندر ہے۔ تو سائنسدان جو کرتا ہے وہ صرف پردہ اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، تخلیق یہ ہے کہ جس چیز میں جو صلاحیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، عقل کے ذریعے سے انسان ان چھپی ہوئی صلاحیتوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اب قرآن کا آگے لفظ ہے الا لہ الخلق والامر، جس کے لیے خلق ہے امر بھی اسی کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ ہمارے خالق ہیں تو اطاعت بھی اللہ کی ہونی چاہیے، جب اللہ خالق تو اللہ الہ ہے، یعنی واجب ہونی چاہیے بلکہ اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آپ کل کے ونر کا۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ حضرت بلال کی وجہ شہرت کیا تھی رضی اللہ تعالی عنہ؟ درست جواب سب سے پہلے آذان دی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سید الشہداء کن کا لقب تھا؟ تین آپشنز، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ہم سیف اللہ کہتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے۔ صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر 00922 343 00980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ مفتی صاحب کل کے ونر کون ہیں؟ محمد شاہ زیب احمد، کراچی۔ محمد شاہ زیب احمد صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں کوئز کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے دنیا ٹیلی ویژن کی جانب سے۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، قول ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنی سلطنت کے زوال کا خوف ہوتا ہے وہ ظلم سے باز رہتا ہے، جس شخص کو اپنی سلطنت کے زوال کا خوف ہوتا ہے وہ ظلم سے باز رہتا ہے۔ خواتین و حضرات تفصیل سے کل بات کریں گے، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔